بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام اپڈیٹ۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ذیشان نے۔ چلیے سنتے ہیں ان کی سچی آپ بیتی میری زبانی۔ ذیشان بتاتے ہیں یہ 1990 کا واقعہ ہے، جب میری عمر تقریباً 17-18 سال تھی اور میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا، کیونکہ گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے جاب کی ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ افراد زیادہ تھے اور گھر کو بھائی اور ابو چلا رہے تھے۔ ان کی مدد کے لیے میں بھی جاب کرتا تھا اپنی پڑھائی کے ساتھ، لیکن میری جاب زیادہ دن تک نہیں چلتی تھی، بہت جلدی چھوٹ جاتی تھی۔ کبھی وہ لوگ خود مجھے جاب سے نکال دیتے تھے، کبھی ٹائم پورا ہو جاتا تھا، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا تھا اور کبھی میرا اپنا دل بھی بھر جاتا تھا، اور اسی وجہ سے ابو مجھ سے اکثر ناراض رہتے تھے کہ تم لگ کے کوئی کام نہیں کرتے، تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائی کا اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤ، تم کام کرو۔ اور میں بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میری جاب چھوٹ جاتی ہے۔ ایک دن میری ایسی ابو سے بحث ہوئی اور بات کافی بڑھ گئی، اور ابو نے مجھے غصے میں کہا کہ تم گھر چھوڑ دو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں بھی غصے میں تھا اور بہت پریشان تھا، جوانی تھی، جوش میں فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں گھر، چلا جاؤں گا، اچھا اپنا رہوں گا، الگ کماؤں گا، عیاشی کروں گا۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ باہر کی زندگی گھر کی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ اسی طرح میں گھر سے نکل گیا اور میری ماں مجھے روتی رہی، مجھے روکتی رہی، بہت روئی، لیکن میں نے اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنی اور ایسے ہی نکل گیا شام میں گھر سے اور گھومتا رہا سڑکوں پہ بے مقصد، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایسے گھومتے گھومتے میں منوڑا جا پہنچا، اور یہ سردیوں کے دن تھے اور سردی بھی کافی ہو گئی تھی، بہت شدید ٹھنڈ ہو گئی تھی اور مجھے سردی بھی بہت لگ رہی تھی اور بھوک بھی مجھے بہت ستا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک مندر ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ میں وہاں پہنچا ہوں تو ایک آدمی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اجازت لی اور اندر چلا آیا۔ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے یہاں رات ٹھہرنے کا موقع مل جائے گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، آپ کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا بس مجھے ایک چھوٹی سی جگہ کوئی دے دیجئے جو میں رات گزار لوں اور صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا مرضی آپ کی، آپ رک جائیے، میں تو یہ بند کر کے چلا جاؤں گا، اگر آپ اندر رہ سکتے ہیں تو رک جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو انہوں نے کہا ابھی کچھ نہیں ہے، صبح آپ کو ہم جو ہوگا کھانے کو دے دیں گے، ابھی میں خود اپنے گھر جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون سا مندر ہے، اس مندر کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا بہت ہی پرانا اور ہمارے عقیدے کا بہت ہی اعلیٰ مندر ہے، جس کا نام شری ورون دیو مندر ہے۔ میں نے ان سے کہا جی اچھا،
آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیجیے۔ انہوں نے کہا یہاں کونے میں مٹکا رکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے پانی پی لیجیے گا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں دروازہ باہر سے تالا لگا کے جا رہا ہوں۔ وہ تالا لگا کے چلے گئے اور میں پورے مندر کا جائزہ لینے لگا۔ یہ بہت ہی بڑا اور بہت پرانا مندر ہے، جگہ جگہ ان کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں اور بہت پراسرار سا مندر لگا مجھے۔ بہرحال مجھے تو رات گزارنی تھی، تھوڑا سا خوف بھی آیا مجھے کہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہے، کیا ہوگا۔ اس میں ایک سائڈ پہ جا کر بیٹھ گیا اور بھوک سے میرا برا حشر تھا۔ میں نے 2 دفعہ پانی پیا، پیٹ کو تھوڑا سا آسرا ہوا اور میں ایسے ہی زمین پہ لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کس ٹائم میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ رات کا کون سا پہر تھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور وہ مجھے پیار کر رہا ہے، اور میں اٹھا ہوں اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ لو بیٹا کھانا کھا لو، اور میرے سامنے ایک پلیٹ میں دال تھی اور ایک چھابے میں گرم گرم 2 روٹی تھی، جس کو دیکھ کے میری بھوک ایک دم بڑھ گئی اور میں نے جلدی جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کھایا ہے اور کسی نے مجھے مٹی کے پیالے میں پانی دیا ہے، میں نے پانی پیا ہے، کھانا کھایا ہوں اور میں لیٹ گیا ہوں۔ میں یہ سوچنے لگا کہ وہ تو چلے گئے تھے، تو یہ کھانا مجھے کس نے دیا؟ پھر میں نے کہا شاید اس کو مجھ پہ رحم آ گیا ہوگا اور اس نے مجھے کھانا دیا ہوگا۔ میں نے کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سو گیا۔ ایسے ہی صبح میری آنکھ ان کی آواز دینے پہ کھلی ہے، کوئی مجھے جگا رہا تھا کہ اٹھو بھائی، تم نے کچھ کھایا نہیں ہوا، یہ ناشتہ کر لو۔ اور میں اٹھا ہوں تو سامنے وہی پنڈت تھا۔ میں نے کہا جی آپ نے تو رات مجھے کھانا کھلا دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں کون سا کھانا؟ میں نے کہا جی آپ نے مجھے رات دال کھلائی تھی، گرم گرم روٹی تھی اور میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا اور پھر میں سو گیا۔ کہہ رہا بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، کون سا کھانا، کون سی دال؟ میں تو رات تالا لگا کے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، رات مجھے کھانا دیا گیا ہے، یہاں پر دال روٹی تھی، وہ بھی گرم گرم۔ کہہ رہا بھائی کیا ہو گیا، اتنے سالوں سے میں یہاں پر ہوں، میں نے آج تک کچھ کھایا نہیں اور تم ایک دن میں تم نے کھانا کھا لیا، وہ بھی دال روٹی، کیا بات کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، سچ میں نے کھانا کھایا ہے۔ اس نے کہا اچھا بھائی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا چلو تم ناشتہ کر لو۔ پھر میں نے ناشتہ کیا ہے، پھر میں نے ان سے کہا ہے کہ میں یہاں کچھ دیر اور رکنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے، آپ رکنا چاہتے ہیں رک جائیے، لیکن آپ کا یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ پھر میں وہاں بیٹھا ہوں اور سوچنے لگا کہ آگے اپنی زندگی کے بارے میں کیا کروں۔ اب میں ایسے تو یہاں نہیں رک سکتا مندر میں، نہ میرے پاس کوئی جاب ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے، آخر کیا کروں؟ اور پھر میرا غصہ بھی اتر گیا تھا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اپنے گھر جاتا ہوں، ماں باپ تو ماں باپ ہیں، ان سے معافی مانگوں گا۔ اور میں یہ سوچ کے اٹھا ہوں اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر آیا ہوں، میں نے اپنے ابو سے، اپنی امی سے اور اپنے بھائی سے معافی مانگی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آئندہ میں اپنا جو بھی کام ہے دل لگا کے کروں گا۔ اور میں پھر رات میں سو گیا ہوں اور رات میں مجھے اپنے خواب میں وہی مندر نظر آیا ہے کہ میں وہاں پر ہوں اور کوئی کالی عورت جس کے کافی سارے ہاتھ ہیں وہ مجھے بلا رہی ہے
اور مجھے کہتی ہے کہ تم یہاں آؤ، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اب تم ہمارے ہو، اب تمہیں ہمارا مذہب اپنانا ہوگا۔ اور یہی دیکھتا ہوا میں ڈر کے اٹھا ہوں، اور میں نے اپنی امی کو آواز دی ہے، اور میں نے اپنی امی سے سارا قصہ بیان کیا ہے کہ میں نے کل کی رات مندر میں گزاری تھی، اور اس طرح میرے ساتھ رات میں اس طرح ہوا ہے۔ میری امی نے کہا بیٹا تمہیں پہلے تو اس مندر میں نہیں رکنا چاہیے تھا، چلو اب جو ہوا سو ہوا، تم اللہ سے معافی مانگو اور اٹھ کر وضو کرو۔ میں نے اٹھ کے وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے جانے انجانے میں جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر میں نے اپنی ایک اچھی جاب تلاش کی، اپنی پڑھائی پوری کی، اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا۔ الحمدللہ آج میں خود بچے والا ہوں، اور اکثر مجھے اپنا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں نے کیسے وہ ایک دن رات وہاں گزارا تھا۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور غصے میں کبھی بھی کوئی الٹا سیدھا فیصلہ مت کرے۔ تو یہ تھی ذیشان کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔